السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کی شروع کی 26 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، کافر کے جسم میں ڈوب کر سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، مومن کی روح کو آسانی سے نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، اور آسمان و زمین میں تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، پھر اللہ کے حکم پر عمل کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفہ، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس قیامت کے دن دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں نظریں جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انکار کرنے والے کہنے لگے دوبارہ زندہ ہونا بڑے گھاٹے یعنی نقصان کا سودا ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، بے شک وہ ڈانٹ ہوگی یعنی سور پھونکنا ہے۔ فإذا هم بالساہرہ، جس کے بعد اچانک سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو طویٰ نام کے پاک میدان میں آواز دی۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے یعنی سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، پھر فرعون سے کہیے کیا تو کفر و شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے۔ واہدیک الی ربک فتخشیٰ، اور میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا تاکہ تو ڈرنے لگے۔ فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے بڑی نشانی دکھائی یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور سانپ بن کر دوڑنے والی لاٹھی۔ فکذب وعصیٰ، پھر بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بات نہیں مانی۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر فرعون پیٹ پھیر کر چل دیا، فساد پھیلانے کی کوشش میں لگ گیا۔ فحشر فنادی، پھر فرعون نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر فرعون کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ نے فرعون کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک فرعون کے واقعہ میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت یعنی نصیحت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کی شروع کی 26 آیتیں ہیں۔ نازعات اترنے کے اعتبار سے 81، نازعات جس میں ڈوب کر سختی سے روح نکالنے والے فرشتے، آیت نمبر 1 میں ذکر ہے۔ نازعات مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ نازعات میں 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ نازعات کے شروع کی 5 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے، مگر بندہ صرف اللہ کی قسم کھائے، کسی انسان کی قسم نہ کھائے، میری ماں قسم، باپ قسم، ایسا نہ کہے۔ کافروں کا اعتراض ہے کہ جب مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ فرعون نے کہا میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اس واقعہ میں نصیحت ہے۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھا دیا۔ جنتی اور جہنمی کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے دنیا میں ہم ایک صبح یا ایک شام ہی ٹھہرے۔ آیت نمبر 1 سے 14 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کا ذکر اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ سختی کے ساتھ کافروں کے جسم سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، آسانی کے ساتھ مومن کی جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم، پھر اسی طرح بند کھول کر چھڑا دینے والے فرشتوں کی قسم، تیزی سے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں گھستے ہیں، جس طریقے سے غواص موتی چننے والا سمندر کے اندر جاتا ہے تاکہ موتی نکال سکے۔ آگے کہا گیا یوم ترجف الراجفہ، کانپنے والی کانپے گی یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 سے 14 کے درمیان غور کیجئے، انکار کرنے والے کہتے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے انکار کرنے والوں سے کہا جا رہا فإذا هم بالساہرہ، سب لوگ ایک ساتھ میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، وہاں سب لوگ جمع ہوں گے۔ 15 سے 26 کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون نے قیامت کو نہیں مانا، اس لیے بطور دلیل
یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے پکڑ لیا، اگر تم لوگ بھی نہیں مانو گے تو اللہ پکڑ لیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، فرعون نے کیا کہا؟ آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، فقال انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے پکڑ لیا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔